قیادت اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف رحم دلی کا نام ہے یا پھر سخت انصاف کا یا پھر ان دونوں سے ہٹ کر گہری حکمت عملی کا؟ آج ہم چھٹی ہجری کے 3 ایسے واقعات پر نظر ڈالیں گے جو ان سوالات کے بڑے حیران کن جواب دیتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رحم کے امتحان کو سمجھیں گے، پھر عدل کے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کریں گے اور آخر میں حکمت عملی کی ایک زبردست آزمائش کا جائزہ لیں گے۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں، مکہ ایک ایسا شہر جو شکست کی تلخی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہاں کا سردار ایک اعلان کرتا ہے، ایک ایسا اعلان جو مدینہ کی پرامن فضا میں زہر گھولنے والا تھا۔ جو کوئی محمد سے نمٹے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو پہلا امتحان رحم کا تھا، اور یہ امتحان ایک قاتل کی صورت میں دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ یہ انعام اتنا بڑا تھا کہ ایک شخص اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار ہو گیا۔ اس کی صرف ایک ہی شرط تھی، اگر میں مارا جاؤں تو میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ قاتل اپنا خنجر چھپائے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محافظوں کے بغیر تھے۔ قاتل کو لگا کہ اس کا کام شاید بہت آسان ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قاتل ایک قدم بھی آگے بڑھاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون سے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، یہ شخص مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے، اور پلک جھپکتے میں وہ قاتل نہتا کھڑا تھا۔ اب سوچئے کیا ہونا چاہیے تھا؟ قتل کی کوشش، اس کی سزا تو موت ہی ہوتی ہے نا؟ لیکن یہاں کچھ بالکل الگ ہونے والا تھا۔ اسے 24 گھنٹے قید میں رکھا گیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے کیے پر سوچ سکے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آتا ہے، اسے مکمل طور پر معاف کر دو۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ یہ اس شخص کے لیے موت کی سزا سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ جو جان لینے آیا تھا اسے زندگی کی امان مل گئی۔ یہ غیر متوقع رحم دلی سیدھا اس کے دل پر اثر کر گئی، اور وہ اسی لمحے مسلمان ہو گیا۔ رحم کی اس بے مثال کہانی کے بعد اب ہم عدل کے ایک سخت امتحان کی طرف آتے ہیں، اور یہ خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ارینا قبیلے کے 8 لوگ مدینہ آتے ہیں۔ بظاہر وہ اسلام سیکھنے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں دھوکہ تھا۔ کمیونٹی نے ان کا استقبال کیا، ان کی مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ ان کی بیماری کا علاج بھی کروایا۔ لیکن ان کا دھوکہ صرف ایک دھوکہ نہیں تھا، یہ ایک ہولناک جرم میں بدل گیا۔ انہوں نے نہ صرف کمیونٹی کے اونٹ چرائے بلکہ اس بے گناہ شخص کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا جو ان کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ تو جب انہیں پکڑا گیا تو انصاف کا ترازو حرکت میں آیا۔ سزا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ کے قرآنی اصول پر دی گئی۔ یہ کوئی ذاتی انتقام نہیں تھا، بلکہ معاشرے کے امن کو تہس نہس کرنے والے جرم کی سزا تھی۔ رحم دیکھ لیا، عدل دیکھ لیا، اب باری ہے حکمت عملی کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے حملے کی جس کا جواب جذبات سے نہیں بلکہ گہری سوچ اور سمجھ سے دیا گیا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے سلمہ بن اقوا۔ وہ اپنی آنکھوں سے مدینہ کی چراگاہوں پر دشمنوں کو حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ مدد کا انتظار نہیں کرتے، اکیلے ہی 20 حملہ آوروں کے پیچھے نکل پڑتے ہیں، ایک بمقابلہ 20۔ ذرا سوچئے، سلمہ کی بہادری اور تیراندازی نے حملہ آوروں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ اتنے پریشان ہوئے کہ نہ صرف لوٹا ہوا مال چھوڑا بلکہ ایک قیدی مسلمان خاتون کو بھی آزاد کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب تک باقی مسلم فوج پہنچی سب کے خون میں ابال تھا۔ وہ حملہ کرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ دشمن نے ایک طاقتور غیر جانبدار قبیلے میں پناہ لے لی تھی، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوج کو روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد تو پورا ہو چکا تھا، مال واپس مل گیا تھا، قیدی آزاد ہو گیا تھا۔ اب ایک نئی جنگ شروع کرنا دانش مندی نہیں تھی، یہ تھی حکمت عملی۔ تو ہم نے یہ 3 کہانیاں دیکھیں، ایک رحم کی، ایک عدل کی، اور ایک خالص حکمت عملی کی۔ اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ قیادت کا اصل سبق آخر ہے کیا۔ یہ سلائیڈ سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ جب جان پر حملہ ہوا تو گمراہ کے لیے رحم کا مظاہرہ ہوا، جب اندر سے غداری ہوئی تو بدعنوان کے لیے انصاف کا اصول لاگو ہوا، اور جب باہر سے حملہ ہوا تو جذبات پر حکمت عملی کو ترجیح دی گئی۔ قیادت کا مطلب ہی یہی ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے فیصلوں میں رحم، انصاف اور حکمت عملی کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ چیلنج صرف بڑے لیڈروں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔